السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ بچے، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچے، آج کا جو ہمارا ایسے لو ہے جماعت دہم کا، وہ ہے نماز دین کا مرکزی ستون ہے۔ تو بچے، اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے حدیث مبارکہ پہ آئیں گے۔ تو بچے، ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہیں: الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقط اقام الدین ومن ہدمہا فقط ہدم الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھایا۔ بچے، اب ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح پہ آئیں گے۔ تو بچے، سب سے پہلے ہم نماز کا معنی سیکھیں گے کہ نماز کا معنی کیا ہے۔ تو بچے، نماز کے لفظی معنی دعا کرنے کے ہیں، مگر اصطلاح میں نماز اسے کہتے ہیں، یعنی اصطلاحی تعریف نماز کی یہ ہے کہ نماز اس خاص طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اسلام کی عمارت اس پر قائم ہے۔ یہ ستون سب سے اہم ہے، یہ تمام عبادات کی اصل ہیں، یہ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہیں۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور دعا کی بہترین شکل ہے۔ اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے سامنے ماتھا رگڑ رہا ہوں، جھک رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی باز پرس ہوگی، یعنی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ نماز کو قائم رکھا جائے، کیونکہ اس سے اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور سجی ہے۔ یہ نہ ہو تو یہ عمارت دھڑام سے نیچے آئے گی، اللہ اور انسان کے درمیان تعلق اور واسطہ ختم ہو جائے گا۔ بچے، یہ ہمارے پاس نماز کی وہ مختصراً تشریح ہو گئی۔ اب بچے، اس کے بعد ہم نماز کی اہمیت پر آئیں گے۔ تو بچے، قرآن کے صفات نماز کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی غفلت مت برتو۔ نماز یاد الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، یعنی نماز کو چھوڑا، اس نے یقیناً کفر کا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، یعنی اگر یہ تسلی بخش نہ ہو تو باقی اعمال فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح ازروئے حدیث اللہ کے ہاں اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت کے اندر نماز ہے، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی اور جہاد کا نمبر ہے۔ بچے، یہ ہمارے پاس نماز کی اہمیت ہو گئی۔ اب ہم اس کے بعد نماز کی تاکید پہ آئیں گے۔ تو بچے، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے، یعنی کامیابی پائیں گے، اور اسے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے، یعنی ذکر ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ بتائیں گے کہ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے، یعنی دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف، یعنی انکار، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ بچے، نماز قرب خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ سے نزدیکیت کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، یعنی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ اسی طرح
نماز کی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بچے، یہ ہمارے پاس نماز کی تاکید ہو گئی۔ اب ہم اس کے بعد آئیں گے نماز کے فوائد۔ تو بچے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کی دن میں 5 بار حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی عادت بن جاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی تفسیر احکام الہی کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ اب نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور فرماتا ہے۔ پھر تیسرا فائدہ ہمارے پاس آتا ہے کہ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے گا تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے رب سے دعا کر کے آیا ہوں کہ گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز مستقلاً گناہ سے وہ بندے کو روکے رکھتی ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ ہو گیا۔ بچے، چوتھا فائدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 بار باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح بچے، 5واں جو ہمارے پاس فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت اور بطور خاص جمعے اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ و نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچے، ہمارے پاس جو چھٹا نماز کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے، ہمارے پاس جو 7واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب و تحریف ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بچے، جو ہمارے پاس 8واں اور لاسٹ والا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں امام کا اتباع، یعنی اس کی پیروی کرنا، اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا۔ بچے، یہ تھا ہمارا آج کا نماز کے بارے میں لیکچر۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور بچے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔